یہ ہے آسٹریلیا، دنیا کا 7واں اور سب سے چھوٹا کانٹیننٹ۔ میری طرح انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے بہت سارے لوگ آسٹریلیا کو کرکٹ کی وجہ سے ہی جانتے ہوں گے۔ ایرون فنچ، گلین میکسویل اور شین وارن، میں تو آسٹریلیا کو انہی کی وجہ سے جانتا تھا، لیکن آسٹریلیا اس سے کہیں زیادہ فیمس ہے۔ آسٹریلیا کا ٹوٹل ایریا ہمارے پورے سب کانٹیننٹ سے بھی بڑا ہے۔ یہ پاکستان سے 9 گنا اور انڈیا سے 2 گنا بڑا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی انڈیا کے شہر دہلی سے بھی کم ہے۔ انتہائی لو پاورٹی ریٹ، خوبصورت بلڈنگز اور ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ کے باوجود بھی آخر 95% آسٹریلیا خالی کیوں ہے؟ آئے جانتے ہیں آخر سچ کیا ہے کہ اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے اگر آپ میپ پر دیکھیں تو آسٹریلیا باقی دنیا سے بہت دور ہے۔ اگر آپ ممبئی یا کراچی ایئرپورٹ سے جہاز پر بیٹھیں تو لگ بھگ 15 سے 16 گھنٹے کی نان سٹاپ فلائٹ کے بعد ہی آپ آسٹریلیا کے کیپٹل کینبرا تک پہنچیں گے، اور یہ تمام سفر آپ کو پورے انڈین اوشن کے اوپر سے ہی گزرنا پڑے گا۔ لیکن آخر انسان اتنے دور اس کانٹیننٹ تک پہنچے کیسے؟ جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ آج سے لگ بھگ 50,000 سال پہلے اوشن لیول کم ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا اور جونیویا جیسے آئلینڈز وجود میں آئے تو لوگ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے اس لینڈ میس پر آ کر آباد ہونے لگے۔ سب سے پہلے جنہوں نے آسٹریلیا کو آباد کیا انہیں ایبوریجنل کہتے ہیں۔ ایبوریجنل کئی ہزار سالوں تک آسٹریلیا میں آباد رہے اور انہیں کسی نے بھی یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا، لیکن پھر جب 16ویں صدی میں یورپ سے پوری دنیا میں ریسرچرز کو نئے آئلینڈز اور کانٹیننٹس ڈھونڈنے کو بھیجا گیا تو آسٹریلیا میں سب سے پہلے ڈچ لوگ آ کر آباد ہوئے، اور 18ویں صدی میں باقی یورپینز نے بھی اس خطے کی طرف رخ کیا۔ جب یورپینز نے محسوس کیا کہ اس خطے میں اتنے زیادہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں جو انہیں مالا مال کر سکتے ہیں، تو انہوں نے گوروں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے اس جگہ آنے پر پابندی لگا دی۔ آسٹریلیا واحد کانٹیننٹ ہے جسے صرف ایک ہی کنٹری اون کرتا ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا کو کمپیئر کریں تو اس کا ایریا لگ بھگ 48 US اسٹیٹس کے ایکول بنتا ہے، جن کی ٹوٹل آبادی 300 ملین ہے، جبکہ دوسری طرف آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی صرف 26 ملین ہے۔ ایون کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ایسے ہیں جن کی آبادی آسٹریلیا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح نیو یارک، ٹوکیو، کائرو، ماسکو اور ممبئی ایسے بڑے بڑے سٹیز ہیں جن کی آبادی پورے آسٹریلیا سے زیادہ ہے۔ آسٹریلیا کی تقریباً 90% آبادی صرف 5 شہروں یعنی سڈنی، میلبرن، پرتھ، برسبین اور ایڈیلیڈ میں رہتی ہے، جو پورے آسٹریلیا کا صرف 0.22% ایریا ہی کور کرتے ہیں۔ اسی لیے آسٹریلینز دنیا میں موسٹ اربنائزڈ سمجھے جاتے ہیں۔ تقریباً 85% آسٹریلینز کوسٹ لائن سے صرف 50 کلومیٹرز دور ہی رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیپ کانٹیننٹ میں آپ کو دور دور تک انسانوں کا نام و نشان ہی نظر نہیں آئے گا۔ آبادی کی اس عجیب و غریب تقسیم کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ دور ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ویسٹرن آسٹریلیا میں یہ ہے ایسٹ پلپارا، جس کا ایریا پورے جاپان کے برابر ہے، لیکن اس میں صرف 10,000 لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے اینا کریک، جس کا ٹوٹل ایریا پورے اسرائیل کے برابر ہے، لیکن یہ کوئی کنٹری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ ٹیریٹری ہے، بلکہ یہ پرائیویٹلی اونڈ ایک کیٹل فارم ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا کیٹل فارم کہا جاتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق اسرائیل جتنے اس بڑے ایریا میں صرف 8 لوگ رہتے ہیں جو لگ بھگ 10,000 کیٹلز کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آسٹریلیا کتنا زیادہ ایمپٹی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آسٹریلیا میں 2 شہر ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ ایک سے دوسرے تک پہنچنے میں 1 دن سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جنوبی ساحل پر واقع ایک ٹاؤن ایسپرنس کا ڈسٹینس شمالی ساحل پر واقع کونانورا سے 32,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب اس صورت میں اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے ہائی وے کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے تک جائیں تو یہ پورا راستہ طے کرنے میں آپ کو 35 گھنٹے لگ جائیں گے، اور اس پوری جرنی میں آپ صرف 70,000 لوگوں کو ہی کراس کریں گے، جبکہ باقی سارا ہائی وے آپ کو سنسان پڑا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اسپین کے کیپٹل مدرید سے ڈرائیو کرتے ہوئے ترکی کے کیپٹل استنبول پہنچے تو یہ سیم ڈسٹینس بنتا ہے، اور اس پوری جرنی میں آپ پورے یورپ کو گھوم لیں گے۔ لیکن آخر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آسٹریلیا اتنا زیادہ ایمپٹی ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ڈیزرٹس کا خیال ضرور آئے گا، اور کسی حد تک یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ آسٹریلیا میں بڑے بڑے ڈیزرٹس موجود ہیں جن میں ڈیڈلیسٹ اینیملز اور انسیکٹس پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کمپلیٹ ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا کے میپ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کانٹیننٹ جیولوجیکلی اور لوکیشن وائز دونوں طرح سے ہی ایک کرسڈ کانٹیننٹ ہے۔
اور وہ اس طرح کہ یہ فروزن کانٹیننٹ انٹارکٹیکا کے بہت ہی قریب ہے، جس وجہ سے آسٹریلیا کی ویسٹرن سائیڈ آلموسٹ سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے، جبکہ گرم ہوائیں صرف سدرن سائیڈ سے کانٹیننٹ میں داخل ہوتی ہیں، اور اس طرح ایواپوریشن کم ہونے کی وجہ سے کلاؤڈز اتنے نہیں بنتے جو پورے آسٹریلیا میں بارش برسا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کانٹیننٹ کی زیادہ تر لینڈ ڈیزرٹس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جو تھوڑے بہت بادل بنتے ہیں وہ صرف کوسٹ لائن کے قریب ہی بارش برسا کر تھم جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آسٹریلیا کی زیادہ تر آبادی کوسٹ لائن کے قریب ہی رہتی ہے، جبکہ آسٹریلیا کے ایسٹ میں یہ پہاڑی سلسلہ موجود ہے جو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ ان پہاڑیوں کی ہائٹ اتنی بڑی نہیں، لیکن یہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ مانا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو گریٹ ڈیوائڈنگ رینج کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ 3500 کلومیٹر طویل اور 3000 کلومیٹر چوڑا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق مشرقی علاقوں سے آنے والی ہوائیں صرف کوسٹ لائن کے قریب ہی بارش برسا کر رک جاتی ہیں، اور اس وجہ سے آسٹریلیا کا تقریباً 35% ایریا مکمل طور پر صحرا ہے۔ ایک طرف جہاں بڑے بڑے ڈیزرٹس پائے جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف آسٹریلیا میں کروڑوں ایکڑز پر پھیلے ہوئے انتہائی وسیع و عریض اور لش گرین جنگلات بھی موجود ہیں۔ جنگلات کے حوالے سے آسٹریلیا دنیا کی ٹاپ 10 لسٹ میں شامل ہوتا ہے، جبکہ یہ جنگلات آسٹریلیا کے تقریباً 18% رقبے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں موسم اتنا گرم ہے کہ ان جنگلات میں خود بخود ہی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2019 اور 20 میں لگنے والی آگ سے 6 کروڑ ایکڑز پر پھیلے جنگلات متاثر ہوئے۔ اب اس صورت میں ان جنگلات میں رہنے والی جنگلی حیات بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں ایسے اینیملز ہیں جو صرف اسی کانٹیننٹ پر ہی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کینگروز آسٹریلیا میں پائے جانے والے سب سے فیمس اینیملز ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا معدنی وسائل سے بھی مالا مال کانٹیننٹ ہے۔ لوہے کے سب سے بڑے ذخائر اسی کانٹیننٹ پر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گولڈ میں آسٹریلیا چین کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ کاپر، آئرن، نکل، سلور، یورینیم اور ڈائمنڈ کے حوالے سے آسٹریلیا کا شمار پوری دنیا میں ٹاپ 10 لسٹ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی کوئی بھی ٹاپ 10 لسٹ آسٹریلیا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو یہ چیز غلط نہیں ہوگی۔ ماہرین کے مطابق اگر آسٹریلیا نے اپنے صحرائی اور بنجر علاقوں کو زرخیز اور آباد کار علاقوں میں تبدیل نہ کیا تو وہ آنے والے وقت میں بہت مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک ریسرچ کے مطابق 2050 تک بھی آسٹریلیا کی آبادی محض 4 کروڑ افراد پر ہی مشتمل ہوگی۔ اگر آسٹریلیا کی ساری گنجان آباد اور صحرائی زمین کو ملایا جائے تو یہ آسٹریلیا کی ٹوٹل لینڈ کا 95% بنتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر پھر بھی آسٹریلیا دنیا کی 13ویں بڑی اکانومی، 20واں بڑا گڈز ایکسپورٹر اور 24واں بڑا گڈز امپورٹر ہے۔ آسٹریلیا ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے کوئی بھی کنٹری ریسورسز کا صحیح استعمال کر کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ اب یہاں پر انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ریسورس رچ اور ایگریکلچرل کنٹریز ہیں۔ اگر ہم ان ریسورسز کا اچھے طریقے سے استعمال کریں تو وہ وقت دور نہیں جب ہم ورلڈ کو ڈومینیٹ کر لیں گے، لیکن افسوس کہ ہم یہ ریسورسز ایک دوسرے کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ دونوں کنٹریز کے انتہائی محنتی اور ٹیلنٹڈ لوگ، اتنی زیادہ مین پاور اور بہت زیادہ ریسورسز، لیکن یہ سب کچھ پولیٹیکل ایجنڈے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ویسٹ ہو رہا ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ اس امید پر کرتے ہیں کہ ایک دن ان دونوں کی گورنمنٹس کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ ریسورسز کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے اور لڑنے سے آگے نہیں بڑھا جاتا، بلکہ ان ریسورسز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی پاورفل ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔